اور جو مشکلات آئیں جس حاجت کے لیے پڑے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو، وہی حاجت تو تیر بہدف انشاءاللہ 5 منٹ لگیں گے میرے خیال میں، لیکن اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کس چیز کے لیے؟ ہر حاجت کے لیے، آپ کے تمام دینی دنیائی مشکلات کس طرح حل ہوتے ہیں انشاءاللہ، کاروبار کے مشکلات ہوں، بیماریوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ جن پر قرض کا بوجھ ہے اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ ہموار کر دے اور بند راستے ان کے لیے کھول دے۔ جن ہماری بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھے رشتے عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ من پسند کے رشتے عطا فرمائے۔ جن کے کاروبار بند ہوں، کاروبار کے مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، اور جن کو جو بھی مصائب پریشانیاں ستا رہی ہوں، بیماریاں ستا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کو صحت کی نعمت سے بدل دے، اور اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو خوشیاں دنیا و آخرت میں عنایت فرمائے۔ ابھی ہم آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، اسماء الحسنہ میں سے ایک نام کا وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، یا سلام۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے السلام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسماء الحسنہ میں جتنے فضائل و برکات ہیں اور کسی کے اتنے نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ تو یقیناً اسماء الحسنہ کے ساتھ جو دعائیں مانگی جائیں انشاءاللہ وہ رد نہیں کی جائے گی۔ تو میں آج آپ کو یا سلاموں کے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت میں داخلے کی بشارت ہے اس پر۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی مطلب ہے کہ اس کو زبانی یاد کر لے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ناموں کے جو مطلب ہیں ان پر عمل بھی کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، رزق دینے والا، تو بس اسی کو رازق سمجھے، اس کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رزاق، میں کیوں اب مخلوق کے پیچھے بھاگوں گا، مجھے پتہ ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمارا رزاق صرف اللہ ہے، تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے رزق۔ تو مطلب کے لحاظ سے بھی اس کو یاد کرے، اس پر عمل کرے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کے جو معنی ہیں ان پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، سلامتی والا، اور سب کو سلامت رکھنے والا وہی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلام ہے، ہمیشہ سلامتی والا ہے، اور ہمیں کون سلامتی دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ تو آج میں اس کا ایک آسان وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میرے خیال میں 5 سے 6-7 منٹ اس پر لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے میرے خیال میں، لیکن اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کس چیز کے لیے؟ ہر حاجت کے لیے۔ آپ کا خواہ جو بھی حاجت ہو، اس طریقے سے جو میں بتاؤں گا اس کے مطابق آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو فالو کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ صرف یا سلاموں کے ذریعے آپ کے تمام دینی دنیائی مشکلات کس طرح حل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ کاروبار کے مشکلات ہوں، بیماریوں کے مشکلات ہوں، آپ کو لا علاج مرض ستا رہے ہوں، ایسے امراض ہیں کہ جیسے فالج ہو، جیسے شوگر ہو، جیسے دل کے امراض ہوں، یہ جیسے ٹی بی ہو، جو بھی امراض ہوں، جیسے کینسر تک ہو، کیوں نہ ہو، اللہ نہ کرے،
کینسر ہو یا جو بھی لاعلاج امراض ہوں یا بندشیں ہوں یا جادو ہو یا جنات ہو، رشتوں کی بندش ہو، کسی قسم کی بندش ہو، انشاءاللہ صرف یا سلام کے ذریعے وہ سب بندشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے سارے بند دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ تو آپ وظیفہ اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، جو اللہ کا نام ہے السلام۔ یا سلام یا سلام یا سلام۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ روزانہ 21 دن تک کم از کم یہ عمل کریں۔ اگر زیادہ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں۔ اللہ کا نام لینے میں کون سی گناہ ہے؟ اللہ کا نام لینے میں کون سا نقصان ہے؟ یہ ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو یا سلام کا ذکر جو بھی کرے گا، ایک تو اس پر بیماریاں نہیں آئیں گی، وہ صحت مند رہے گا جو یا سلام کا ورد روزانہ کرتا رہے گا، اور جو مشکلات آئیں جس حاجت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو، وہی حاجت تو تیر بہدف انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف باوضو کرنا ہے۔ باوضو بہتر ہوتا ہے نا صفائی کے لحاظ سے، ویسے جائز ہے اللہ کا نام لینا بغیر وضو کے، لیکن اگر باوضو ہو تو اثرات اس کے بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ویسے جائز ہے، ذکر کرنا جائز ہے، قرآن پڑھنا بھی بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے پڑھنا جائز ہے، لیکن ہاں حیض و نفاس کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے، ذکر و اذکار پھر بھی جائز ہے۔ تو یا سلام کا وظیفہ آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 500 بار یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، اور 500 بار جب پورا ہو جائے تعداد اچھے طریقے سے دل سے، تو پھر 11 بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، درود شریف پڑھیں 11 بار، اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اگر بیماری کے لیے کرتے ہیں تو پانی پر دم کر کے بیمار کو بھی پلائیں، خود بیمار ہو یا دوسرا کوئی بیمار ہو، جس کے لیے بھی کرنا چاہے، انشاءاللہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اندر سے اندرونی حالت بالکل درست ہو جائے گی، بیماریاں صحت میں تبدیل ہوں گی، اور جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے اس نام مبارک کو انشاءاللہ العزیز وہ حاجت تیر بہدف پوری ہوگی۔ ایک بات اور کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو میں ہمیشہ بہت محنت کرتا ہوں، صرف اسی وجہ سے خیر الناس من ینفع الناس، لوگ بہت پریشان ہیں، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو قرآن و سنت کے وظائف آپ کو دیتا ہوں، بہترین اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور ہمارا پشتوں میں بھی ایک چینل ہے نقش بندی وظائف کے نام سے، نقش بندی وظائف کے نام سے پشتو جاننے والے، پشتو سمجھنے والوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کا لنک، اس کے ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ العزیز دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس سعی کو، ہماری اس کوشش کو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔